سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے کوئی مزید چیز سامنے آئی، اور کافی تنقید وغیرہ بھی ہوتی رہی امریکن ایجنسیز پہ کہ سیکیورٹی کے انتظامات وہاں پہ کافی ناقص تھے۔ جی یہ خبریں میں بھی دیکھ رہی ہوں آپ کی طرح کہ کیا سیکیورٹی ڈیٹیلز تھیں، یہ کیسے جو شوٹر تھے وہ کیسے اتنے قریب آ سکے صدر ٹرمپ کے، اور وائٹ ہاؤس کورسپونڈنس ڈنر جو ہر سال ہوتا ہے واشنگٹن میں، اور بہت سیکیورٹی ہوتی ہے، اور واشنگٹن ڈی سی میں ان جنرل اس طرح کے ایونٹس تو ہوتے رہتے ہیں، کیپٹل ہے، بہت سے فورن آفیشلز آتے ہیں، اس طرح کے ڈنرز ہوتے رہتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ خبریں جیسی انفولڈ ہو رہی ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں آپ کی طرح کہ کیا لوپ ہے، تو آئی تھنک اور خبریں واضح ہوں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ڈیفینیٹلی ٹھیک شاکنگ بات تھی فار شور۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، امریکی وفد پاکستان نہیں آیا، اس سے کچھ لوگ یہ تاثر لے رہے تھے کہ شاید یہ جو ٹاکس ہیں یا مذاکرات ہیں یہ بالکل ختم ہو گئی ہیں، لیکن ابھی لگتا یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کافی چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ جو امریکی وفد پاکستان تو نہیں آیا لیکن یہ جو معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور بڑی زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی چل رہی ہے؟ جی بالکل ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اور میرے خیال میں صرف پاکستان نہیں ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، ایران بھی یہ چاہتا ہے، ترکی بھی یہ چاہتا ہے، سعودی عربیہ بھی امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو۔ لیکن آئی تھنک یہ جو پروسیس ہم دیکھیں گے کہ پاکستان آئے یا نہیں آئے، اگر پاکستان دوبارہ کرے گا بھی ہوسٹ، یہ آئی تھنک یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے۔ اگر میں آپ کو ذرا ماضی میں لے جاؤں، جب 2018 میں جب پہلا نیوکلیئر ڈیل ایران نے سائن کیا تھا امریکہ کے ساتھ اور پارٹنرز کے ساتھ جو کہلاتا ہے JCPOA، اس کو نیگوشیٹ کرنے میں 3 سال لگے تھے، اس سے پہلے بھی 3 سال پہلے بھی 2 سال بیک چینلز کے تھرو امریکہ اور ایرانی آفیشلز جو تھے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے۔ تو اس طرح کی جو نیگوشیشنز ہوتے ہیں، اس طرح کی جو اگریمنٹس ہوتی ہیں، ان میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ اور ایران کے درمیان دیکھیں بالکل کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ میٹر ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، اس دفعہ یہ پچھلے ویکینڈ پہ اسلام آباد میں نہیں آئے، امریکی انووئی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اس ویکینڈ پہ نہیں آئے، لیکن میرے خیال سے بیک چینل ٹھیک۔ ڈپلومیسی بالکل چل رہی ہے اور بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ اچھا سحر، آپ کو واشنگٹن میں وہ ایپیٹائٹ نظر آتی ہے ڈیل کے لیے کہ معاملے کو ختم کیا جائے اور اب جو ہے کسی طریقے سے حتمی کوئی معاہدہ ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، کیونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے وہ بھی ایک چیلنج ہوگا، تو آپ کو وہ ایپیٹائٹ پیس کے لیے نظر آ رہی ہے واشنگٹن میں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ زیادہ کنزرویٹو سورٹ آف اینالسٹ سے بات کریں، ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک فلی امریکہ ایران سے یہ وعدہ نہیں لے سکتا کہ وہ جوہری ہتھیاروں کو نہیں ڈیولپ کرے گا، وہ یورینیم انرچ نہیں کرے گا، تو پھر اگر وہ کنسیشنز امریکہ نہیں لے سکتا تو پھر یہ جنگ جو ہے اٹ ہیز ٹو کنٹینیو آن۔ پھر کچھ لوگ ہیں واشنگٹن میں جو کہتے ہیں یہ جو جنگ تھی تو بالکل دس واز اے مسٹیک، یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، پوری دنیا جو ہے ایک دم سے انسٹیبل ہو گئی ہے، بہت زیادہ انرجی انسیکیورٹی ہے، فوڈ انسیکیورٹی ہے، اور کیوں ہو رہا ہے سب کچھ۔ اور پھر بیچ والے لوگ ہیں، تو آئی تھنک میرے خیال میں جو صدر ٹرمپ ہے وہ ان جنرل جو ہیں ہی از مور اور لیس لائک این اینٹی وار پریزیڈنٹ۔ جب وہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تھے 2018 میں، وہ یہی کہہ کے بنے تھے پریزیڈنٹ کہ میں امریکہ کو لمبی جنگوں میں نہیں لے کر جاؤں گا، تو ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس جنگ کو ریزالو کریں۔ آئی تھنک سب سے بڑا خیر روڈ بلاکس بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے خیال میں جو سب سے بڑا روڈ بلاک ہے، ایک تو وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنا ہے کہ وہ کیسے کھلے گا ایگزیکٹلی، اینڈ ایران جو چاہتا ہے وہ نیوکلیئر ایشوز کے علاوہ، ایران آئی تھنک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو سینکشنز لگیں، اکنامک سینکشنز، وہ اتر جائیں، اور وہ آئی تھنک واشنگٹن کوشش کر رہا ہے کہ وہ کم از کم اپنے بیس کو سیل کر سکے کہ اگر ہم نے ایران کے اوپر اکنامک سینکشنز لائک ختم کر دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ایٹ لیسٹ ان دا نیوکلیئر ٹرمز۔ تو ذرا کمپلیکیٹڈ سلسلہ ہے، بٹ آئی تھنک فنڈامنٹلی صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، اور امریکہ اس جنگ میں زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سحر، یہ پولیٹیکل چیلنج کتنا بڑا ہوگا ٹرمپ کے لیے جو آگے آنے والے مڈ ٹرمز الیکشنز ہیں؟ آپ دیکھتی ہیں کہ اس میں ان کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے اس جنگ کی وجہ سے؟
بالکل ہو سکتا ہے. جو ان کی بیس ہے، جو میگا بیس ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ لمبی جنگیں لڑے، اور وہ عراق اور افغانستان کی جو جنگیں تھیں ان کے بہت خلاف تھے. تو ایک تو وہ ایک ٹینشن ہے. دوسری ٹینشن یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ میں بھی انفلیشن بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک تو یہ ایک اکنامک ایلیمنٹ ہے. پر آئی تھنک تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو کم از کم جو میں پڑھ رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو یو ایس سروس ممبرز ہیں، یعنی جو لوگ امریکی فوج میں ہیں، تینوں سروسز میں بہت سے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو ویٹرنز جو لڑے ہیں افغانستان اور عراق میں، وہ اس جنگ کے بہت خلاف ہے. کیونکہ ایک تو ان کو معلوم ہے کہ جنگ لڑنا آج کل کے زمانے میں اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کتنا مہنگا ہے. اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے وہ نہیں جیت جا سکتی. اگر امریکہ بیسکلی افغانستان اور عراق میں نہیں جیت سکا تو پھر وہ ایران میں ایگزیکٹلی کیسے جیتے گا؟ اور پھر ایک اور مسئلہ یہ کہ امریکہ نے اور خاص طور پہ صدر ٹرمپ نے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیے ہیں. وہ شروع میں جب فروری میں جب پہلی دفعہ جب حملہ کیا تھا تو یہ تھا کہ جی ہمیں رژیم چینج چاہیے. جب پتہ چل گیا کہ جی رژیم کو زیادہ تیزی سے نہیں بدلا جا سکتا تو پھر ایک دم سے وہ ڈیفینیشن بدل گئی. اب ہو گیا کہ جی اب ہمیں نیوکلیئر کنسیشنز چاہیے. اس پہ بھی ذرا ہم دیکھ رہے ہیں بیک اینڈ فورتھ. اب ہو گیا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلنا چاہیے پوری طرح. تو آئی تھنک کہ جب آبجیکٹیوز بھی کلیئر نہیں ہیں تو پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے. اینڈ آئی تھنک فنڈامنٹلی جو صدر ٹرمپ کی جو ایک تو کچھ لوگ ہیں صدر ٹرمپ کی بیس میں جو چاہے وہ کچھ بھی کریں دے ول آلویز سپورٹ ہیم. اور یہ تو ہم ہمیشہ دیکھتے جی ہیں ان ایز پولیٹیکل لیڈر. لیکن جو ماڈریٹ لوگ تھے ان ہز بیس آئی تھنک وہ بہت بہت زیادہ مایوس ہو گئے ہیں. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ جو تھی یہ صحیح نہیں تھی. اور یہ جنگ ختم کیسے ہوگی، ایسے کیسے ختم ہوگی کہ ٹھیک. امریکہ پھر بھی دنیا میں ڈومینیٹ کر سکے. تو یہ کافی مسائل ہیں بیس میں. سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے کوئی مزید چیز سامنے آئی؟ اور کافی تنقید وغیرہ بھی ہوتی رہی امریکن ایجنسیز پہ کہ سیکیورٹی کے انتظامات وہاں پہ کافی ناقص تھے. جی یہ خبریں میں بھی دیکھ رہی ہوں آپ کی طرح کہ کیا سیکیورٹی ڈیٹیلز تھیں، یہ کیسے جو شوٹر تھے وہ کیسے اتنے قریب آ سکے صدر ٹرمپ کے. اور وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر جو ہر سال ہوتا ہے واشنگٹن میں، اور بہت سیکیورٹی ہوتی ہے. اور واشنگٹن ڈی سی میں ان جنرل اس طرح کے ایونٹس تو ہوتے رہتے ہیں. کیپٹل ہے، بہت سے فورن آفیشلز آتے ہیں، اس طرح کے ڈنرز ہوتے رہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ خبریں جیسی انفولڈ ہو رہی ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں آپ کی طرح کہ کیا لوپ ہے. تو آئی تھنک اور خبریں واضح ہوں گی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ڈیفینیٹلی ٹھیک شاکنگ بات تھی فار شور. ٹھیک ہے. اچھا، امریکی وفد پاکستان نہیں آیا، اس سے کچھ لوگ یہ تاثر لے رہے تھے کہ شاید یہ جو ٹاکس ہیں یا مذاکرات ہیں یہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. لیکن ابھی لگتا یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کافی چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ جو امریکی وفد پاکستان تو نہیں آیا لیکن یہ جو معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور بڑی زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی چل رہی ہے؟ جی بالکل ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی چل رہی ہے. اور میرے خیال میں صرف پاکستان نہیں ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو. ایران بھی یہ چاہتا ہے، ترکی بھی یہ چاہتا ہے، سعودی عربیہ بھی، امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو. لیکن آئی تھنک یہ جو پروسیس ہم دیکھیں گے کہ پاکستان آئے یا نہیں آئے، اگر پاکستان دوبارہ کرے گا بھی ہوسٹ، یہ آئی تھنک یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. اگر میں آپ کو ذرا ماضی میں لے جاؤں، جب 2018 میں جب پہلا نیوکلیئر ڈیل ایران نے سائن کیا تھا امریکہ کے ساتھ اور پارٹنرز کے ساتھ جو کہلاتا ہے JCPOA، اس کو نیگوشیٹ کرنے میں 3 سال لگے تھے. اور اس سے پہلے بھی 3 سال پہلے بھی 2 سال بیک چینلز کے تھرو امریکہ اور ایرانی آفیشلز جو تھے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے. تو اس طرح کی جو نیگوشیشنز ہوتے ہیں، اس طرح کی جو اگریمنٹس ہوتی ہیں، ان میں سالوں لگ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ امریکہ اور ایران کے درمیان دیکھیں بالکل کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ میٹر ہوگا. تو ٹھیک ہے، اس دفعہ یہ پچھلے ویکینڈ پہ اسلام آباد میں نہیں آئے، امریکی انوائے نہیں آیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اس ویکینڈ پہ نہیں آئے. لیکن میرے خیال سے بیک چینل ٹھیک ڈپلومیسی بالکل چل رہی ہے اور بہت تیزی سے چل رہی ہے.